حضرات محترم، معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اول طور پر اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے بندوں کے حق کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں حقوق 2 طرح کے ہیں۔ ایک حق کا نام ہے حقوق اللہ کے جو بندوں کے ذمہ حق ہیں۔ دوسرے حقوق کی قسم ہے حقوق العباد، جو بندوں کے ذمہ حق ہیں۔ حق کی 2 قسمیں ہو گئی۔ ایک حق کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ رب العزت کے بندوں کے ذمہ حق ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، حقوق اللہ ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، حقوق اللہ ہے۔ حج کرتے ہیں، حقوق اللہ ہے۔ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، حقوق اللہ ہے۔ تسبیحات پڑھتے ہیں، حقوق اللہ ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری قسم وہ حقوق العباد ہے، یعنی جو بندوں کے حق ہیں، بندوں کے ذمہ حق ہے۔ شوہر کا بیوی کے ذمہ حق ہے، بیوی کے ذمہ شوہر کا حق ہے، اور رشتہ داریوں کے حقوق ہیں، برادری کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ماں اور باپ کے حقوق ہیں، باپ کا اولاد، ماں اور باپ کے اولاد کے ذمہ کچھ حقوق ہیں، اور اولاد کے کچھ حقوق ماں باپ کے ذمہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے حقوق کا ایک لفظ میں ذکر کر دیا ہے، اور اپنے بھی حق کا ذکر کر دیا ہے۔ میں آج جو آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں جو دوسری قسم ہے حقوق العباد، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ میری بات آگے سمجھ؟ جو دوسری قسم ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اور ان دوسری قسم کے اندر جو بندوں کے حقوق ہیں، ان میں سب سے اہم حق اپنے ماں اور باپ کا ہے۔ سب سے اہم حق ماں اور باپ کا ہے۔ اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت نمبر 23 اور 24 میں نے تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، آپ کے رب کا حکم یہ ہے اللہ تعبدو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، بس اسی ایک رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ دنیا میں عبادت کے قابل کوئی ہستی نہیں۔ جب کبھی سجدہ ہو ایک اللہ کے سامنے، اور جب کبھی راز و نیاز ہو ایک اللہ کے لیے، تو عبادت محض ایک اللہ کی جائے، اس کے سوا دنیا میں کسی کی عبادت نہیں۔ پیغمبر پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لائے۔ یہ پیغمبر کا مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت کہا کہ سب سے پہلے میری عبادت کرو، میری عبادت، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ ہر نبی نے آ کر سب سے پہلا بول یہی بولا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ حضرت آدم کیا فرمایا؟ کلمہ اللہ نے کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم خلیفۃ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آدم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آدم کے بعد لا الہ الا اللہ، ابراہیم، نوح نجیب اللہ۔ لا الہ، ہر نبی آگے کہہ رہا ہے عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات۔ لا الہ الا اللہ، نوح نجیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ لا الہ الا اللہ، سلیمان صاحب المملکہ۔ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ لا الہ الا اللہ،
یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب جب آپ قرآن شریف پہ نظر ڈالیں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں، تو ہمیں دو باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو، ساتھ فرمایا اطیعوا الرسول، میرے پیغمبر کی بات مانو۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے میری عبادت کرو، اپنی عبادت کے ساتھ فوراً ذکر کیا میرے پیغمبر کی بات مانو۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا۔ اطاعت، میری عبادت ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، عبادت میری۔ اب دیکھیں کہیں تو اللہ جوڑ رہے ہیں اپنے بعد پیغمبر کو، اور چونکہ ماں باپ کی عظمت کو بتانا تھا، ان کے مقام کو بتانا تھا، ان کے مرتبے کو واضح کرنا تھا، تو فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے بعد ماں باپ کو ذکر کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت، حضرت لقمان علیہ رحمت میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، سورہ لقمان رکوع نمبر 2، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آگے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد کہا اپنے شرک نہ کرو، میری عبادت کرو، اور میرے بعد اپنے ماں باپ کے احسانات کا خیال کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاہدو، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کا ابوان، تیری ماں اور باپ زندہ ہے؟ اللہ کے نبی ہاں، ماں بھی زندہ ہے، بابا بھی زندہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ پھر ماں اور باپ کی خدمت کر، فلک الجہاد، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک آیا، نمبر 2، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، معافی مل سکتی ہے، توبہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا آپ کی اماں زندہ ہے؟ اے رسول اللہ نہیں، ماما تو دنیا سے چلی گئی ہیں۔ فرمایا اللہ کا خالہ، تیری خالہ زندہ ہے؟ ہاں اللہ کے نبی خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا خالہ کے ساتھ ماں جیسا حسن سلوک کر، اس حسن سلوک کی بنا پہ اللہ تیرا گناہ معاف فرما۔ اپنے بعد اللہ نے عبادت کے بعد ذکر کیا ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آؤ۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں 8ویں صدی کا محدث ہے علامہ ابن کثیر دمشقی، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایک صحابی آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیت حق امی، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ صحابی نے کیا کہا؟ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہہ زبان سے صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ پیغمبر نے پوچھا کی تئی کیا کر کے؟ فرمایا اللہ کے نبی اپنی مما کو کندھے پر بیٹھا کر حج کروایا ہے۔ کیا کروایا ہے؟ حج۔ اور جاج بیٹھے ہوئے، حاجی بیٹھے ہوئے، اکیلے اپنے تن کو لے کر مقامات اور ان ساری چیزوں کو پورا کرنا مشکل ہے۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کروایا، ویل چیئر نہیں لیا، کسی اور کو اجرت پر نہیں لیا،
کسی اور سے تعاون نہیں لیا، ماں کی چھنگلیاں پکڑ کے نہیں، انگلی پکڑ کے نہیں، لاٹھی سے نہیں، ویل چیئر پہ نہیں، کندھے پر بٹھایا ہے، کندھے پر بٹھایا ہے۔ صحابی کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، ماں کو کندھے پہ بٹھایا۔ آج تو ماں ایک بات کر دے ماتھے سے بل نہیں جاتے، بابا ایک بات کر دے ماتھے سے بل نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی ماں کو کندھے پر بٹھا کے حج کروایا ہے۔ آج مائیں ہمیں بری لگتی ہیں، بابا ہمیں برے لگتے ہیں، ماں کو کندھے پر بٹھایا اللہ کے نبی اور حج کروایا ہے، بیت اللہ کا طواف کروایا ہے، صفا مروہ کروایا ہے۔ اس وقت پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا تھا، آج کی طرح معاملات نہیں تھے، آج کی طرح ایئر کنڈیشن نہیں تھا، آج کی طرح اے سی لگے ہوئے نہیں تھے۔ صحابی کندھے پر بٹھا کر صفا پہاڑی پہ چڑھ گیا، پھر مروہ پہ چڑھ گیا، پھر مینا بھی گیا ہے، مزدلفہ بھی گیا ہے، عرفات بھی گیا ہے۔ ماں کو حج کروا کے کندھے سے اتار کے پیغمبر کی خدمت میں آیا۔ اللہ کے نبی ماں کا حق ادا ہو گیا، ماں کا حق ادا کر دیا میں نے، کندھے پر بٹھا کر کے حج کروایا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ارے کیسے حق ادا ہو سکتا ہے جب تجھے تیری ماں نے جنا تھا، جنتے وقت جو آہ نکلی تھی اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ تو حق ادا کر دی ہے، یہ کندھے پر بٹھا کر حق ادا نہیں کر سکتا۔ جن اولادوں کو ماں سے بولتے ہوئے اور ان سے ملتے ہوئے شرم آتی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جن کی مائیں رائے تکتی ہیں کہ اولاد مجھ سے آ کے ملے گی، جن کی مائیں راہ تکتی ہیں کہ اولاد مجھ سے آ کر کے بھئی جو ہے نا وہ کوئی بات اور ملاقات کرے گی، ماں راہ تک رہی ہے، اولاد منہ موڑ کے نکل جائے، ایسے اولاد کا کیا بنے گا؟ اور اللہ کے نبی حق ادا نہیں ہوا، ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی من احق بصحابتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کس کے ساتھ بہترین سلوک کروں؟ پیغمبر نے فرمایا امک، کیا فرمایا؟ اس کے بعد پیغمبر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی پھر نمبر 2 پھر؟ میں امک، فرمایا اللہ کے نبی پھر؟ فرمایا امک، اللہ کے نبی پھر؟ ثم اباک، 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے 3 اندھیروں میں پالا اس کو، ماں نے 3 اندھیروں میں پیٹ میں رکھا، پیٹ کے اندر رحم میں رکھا، رحم پیٹ میں رکھا اور جھلی کے اندر رکھا، اور 2 ماہ تک اپنے دودھ کو، اپنے خون کو دودھ میں کنورٹ کر کے اس کو پلایا، اور 9 ماہ تک اٹھایا اور پھر 2 سال دودھ پلایا، اپنے خون کو تبدیل کر کے دودھ میں۔ فرمایا تیری ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔